جی السلام علیکم سب دوستوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پہ۔ آج ہم سیکشن پڑھنے جا رہے ہیں سیکشن 30 سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 یا 1990۔ سب سے پہلے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور کوشش کریں آپ اپنے باقی دوست پڑھنے جا رہے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے۔ ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کیا اس چیز کا پتہ ہے فرق کا کہ سیلز ٹیکس ایکٹ اور ایکسائز ٹیکس ایکٹ اور انکم ٹیکس آرڈیننس، یہ دو ایکٹ کیوں ہیں، اور انکم ٹیکس جو ہے وہ آرڈیننس کیوں ہے؟ ایکٹ اور آرڈیننس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ یہ جو مجھے آنسر ہے وہ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں۔ آپ میں سے جن لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے کہ آرڈیننس اور ایکٹ میں کیا فرق ہے وہ مجھے لازمی بتائیں۔ اور ہم لوگ آج جو سیکشن پڑھیں گے وہ سیکشن ہے سیکشن 30، اپوائنٹمنٹ آف آفیسرز آف سیلز ٹیکس اینڈ دیئر پاورز۔ یہی سیکشن انکم ٹیکس میں 2207 ہے، اور وہاں پہ، اور انکم ٹیکس سیلز ٹیکس میں سیکشن کا فرق ہے، باقی آلموسٹ ورڈنگ سیم ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ سیکشن کو یہاں پر پڑھ لیتے ہیں تو انکم ٹیکس آرڈیننس میں 207 سیکشن پڑھنا آپ کے لیے ایزی ہوگا، لیکن وہ میرے خیال سے آپ کے سلیبس میں موجود نہیں ہے۔ انکم ٹیکس اتھارٹیز میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اے پہ چیف کمشنر آف انلینڈ ریونیو ہے۔ جو چیف کمشنر ہے یہ BS-21 کا آفیسر ہوتا ہے، CSS کر کے آتا ہے، اور عموماً ایک پورے RTO CTO LTO MTO کا ہیڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح ان سارے آفیسرز کو جو ان کو اپوائنٹ کرتا ہے، یہ کتنے آفیسر کہاں چاہیے ہوتے ہیں، ان سب کی جو ذمہ داری ہے وہ بورڈ کے ساتھ ہے۔ بورڈ یعنی کہ FBR کا ہیڈ کوارٹر جو کہ اسلام آباد میں ہے، وہ جتنے چاہے چیف کمشنرز اپوائنٹ کر دے، جتنے چاہے ان سے نیچے کمشنر، ڈپٹی، ایڈیشنل اسسٹنٹ، جتنے چاہے وہ اتنے ان کو اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داری بورڈ کے ساتھ ہے۔ تو چیف کمشنر جو ہے وہ BS-21 کا افسر ہوتا ہے، اور یہ عموماً ایک پورے RTO کا، یعنی کہ جو ایک پورا RTO ہے جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، اس کا ہیڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کمشنرز آ جاتے ہیں جو زون وائز ان کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ کمشنرز کے بعد جو ہے وہ ویسے تو ایڈیشنل کمشنر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کمشنر کے بعد کمشنر انلینڈ ریونیو اپیلز لکھا ہوا ہے۔ دراصل جو اپیل ہے یہ ایک علیحدہ سے، ایک زون سے علیحدہ ہوتا ہے، اور جو بھی کوئی معاملات وغیرہ ہوتے ہیں جس میں کہ ٹیکس پیئر کو کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ کمشنر اپیل کو اپروچ کرتا ہے۔ تو کمشنر اپیل جو ہے وہ کمشنر کے انڈر ہے، آلدو دونوں سیم گریڈ کے افسر ہوتے ہیں، اور دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایڈیشنل کمشنر جو ہے نا وہ کمشنر کو رپورٹ کرتا ہے، اور ڈیپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ جو ہیں یہ ایڈیشنل کمشنر کے تھرو کمشنر کو اپروچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جو EA نظر آ رہا ہے، ڈسٹرکٹ ٹیکسیشن افسر انلینڈ ریونیو، اب یہ FBR کی ویسے نارملی جو سٹرکچر ہے اس میں یہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ اس کو جانا جاتا ہے جب کسی علاقے یا ضلع میں جہاں پہ انکم ٹیکس اتھارٹیز کو تھرڈ پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ڈسٹرکٹ ٹیکسیشن افسر سے رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر ہے، اور اسی طرح اسسٹنٹ ڈائریکٹ آڈٹ انلینڈ ریونیو، یہ بھی عموماً جو ہے نا FBR کے جو سٹرکچر ہے، آرگینومیٹر ہے، اس میں نہیں پایا جاتا۔ تو جو مین رول ہیں وہ کمشنر کے ہیں، چیف کمشنر کے، پھر کمشنر کے، پھر ایڈیشنل کمشنر، پھر ڈیپٹی کمشنر، پھر اسسٹنٹ کمشنر۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر کے بعد انلینڈ ریونیو آفیسر آتا ہے۔ یہ بھی گریڈ 16 کا ہے، اور انسپیکٹر بھی گریڈ 16 کا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انلینڈ ریونیو افسر ہے اس کے پاس وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں، وہ تمام پاورز ہوتی ہیں جو کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوتی ہیں۔ اس لیے جب انسپیکٹر انلینڈ ریونیو پروموٹ ہو کے انلینڈ ریونیو افسر بنتا ہے تو وہ تمام ان پاورز کو انجوائے کر سکتا ہے جو کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر انجوائے کرتا ہے۔ اور اس میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ان دونوں کا گریڈ سیم ہی ہے۔
تو بہت سے ایسے دوست ہیں جو پروموشن کے بارے میں انسپیکٹر کی پوچھتے ہیں، تو ان کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ انسپیکٹر کی جو پروموشن ہے وہ ایسا ہی ہے کہ انسپیکٹر سے انلینڈ ریونیو آفیسر، انلینڈ ریونیو آفیسر سے اسسٹنٹ کمشنر، اینڈ اسسٹنٹ کمشنر سے ڈپٹی کمشنر، اور عموماً ڈپٹی کمشنر تک پہنچتے پہنچتے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اس سے اوپر ایڈیشنل کمشنر تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے پیراگرافس ہیں جیسے کہ 2A 2B 3 اور 4 پیراگرافس، یہ وہی پیراگرافس ہیں جو میں آپ کو ابھی سمپل ورڈز میں بتا چکا ہوں کہ ایک چیف کمشنر کو کمشنر رپورٹ کرے گا، کمشنر کو ایڈیشنل کمشنر رپورٹ کرے گا، ایڈیشنل کمشنر کو ڈپٹی کمشنر، اب ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ان لینڈ ریونیو افسر یہ تینوں ایک ہی لائن میں آتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو سبارڈینیٹ نہیں کرتے، یہ ڈائریکٹ ایڈیشنل کمشنر کو رپورٹ کرتے ہیں۔ اور انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو ان تینوں کے ساتھ ایک یونٹ میں ایک مضبوط ایک بازو کے طور پہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک یونٹ ایک انسپیکٹر کے بغیر نہیں چلتا۔ تو اس طرح سے آج ہم نے جو سیکشن پڑھا، میں امید کرتا ہوں آپ کو سیکشن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سیکشن 30 پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پہلے ایف بی آر کے اسٹرکچر کو جان لیں۔ اب اس کے بعد ہمارا اگلا لیکچر جو ہوگا وہ ریٹرن فائلنگ پہ ہوگا، این ڈی این نمبر پہ ہوگا، اور ریٹرن فائلنگ کیوں ضروری ہے۔ ان سے جو منسلک سیکشنز ہیں ان کے اوپر میں آپ کو نیکسٹ لیکچر دوں گا۔ ہاں، اس میں آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی بھی سیکشن خود پڑھ رہے ہیں، اس کسی سیکشن کی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ مجھے آپ کومنٹ میں نیچے میسج کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔